مناقب عمر بن خطاب ابی حفص القرشی العلوی رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد قال عن ابن ابي مليكة انه سمع ابن عباس يقول وضع عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم على سريره فتكفنه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يراني إلا رجلا أخذ منكبي فإذا علي رضي الله تعالى عنه فترحم على عمر رضي الله عنه وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن تخلق الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وفات کے بعد غسل دینے کی غرض سے تخت پر لٹایا گیا اور چارپائی پر لٹا دیے گئے تو لوگ ان کے گرد کھڑے ہو گئے اور جو لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے وہ سب کے سب دعا کرنے لگے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے اور خدا سے مانگنے لگے قبل اس کے کہ ان کی چارپائی اٹھائی جاتی اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ اٹھانے سے پہلے موجود تھے. تو میں نے دیکھا ایک آدمی کو اور وہ لوگوں کا دباؤ پڑ رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو پیچھے جو مڑ کے دیکھا جس کا بوجھ پڑ رہا تھا تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کی عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں اور رحمت کی دعا کرتے رہے. پھر کہنے لگے کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کوئی عمل لے کر کے جاؤں گا قیامت میں تو مجھے کوئی آدمی اتنا اچھا نہیں لگا جس کے متعلق خیال ہو کہ اس کے اعمال میرے اعمال اس جیسے ہوں. بمثل عملہ من کا سوائے آپ کی ذات مبارکہ کے کہ جی چاہتا ہے علی کا اس کے ایسے اعمال ہو جائیں جیسے عمر رضی اللہ عنہ آپ کے اعمال تھے. وَإِيمُ اللَّهِ اور اللہ کی قسم مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں دوستوں کے ساتھ رکھے گا اور مجھے اس بارے میں خیال اس وجہ سے آتا رہا کہ میں اکثر یہ بات سنتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں فلاں جگہ پہ چلا گیا اور ابو بکر بھی چلے اور عمر بھی چلے اور ہم فلاں جگہ پر داخل ہوئے میں گیا تھا اور میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے اور اسی طرح وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں فلاں جگہ سے واپس آیا نکلا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما میرے ساتھ تھے. یہ روایت ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ انہوں نے قرشی اور ادبی کے لفظ استعمال کیے ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنیادی طور پر عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ نے انہیں جس وقت اسلام کے لیے چنا ہے اس وقت دین کے قبیلے کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت کا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چارپائی پر لٹایا گیا تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یا تو غسل دینے کی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لٹایا گیا تھا اور کپڑے ان کے جسم مبارک سے الگ کر دیے گئے ہوں گے کہ اب میت کو جیسے غسل دیتے ہیں ایسا غسل دیا جائے, یا یہ کہ وہ کفن پہنا چکے تھے اور لوگ ان کے گرد کھڑے تھے. تو قبل ان یرفع کا لفظ بتاتا ہے کہ شاید جنازے سے قبل یہ بات ہوئی ہے, قبل اس کے کہ ان کا جنازہ اٹھایا جاتا تو لوگ ان کے گرد کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے, سارے کے سارے لوگ ان کے حق میں اور ان کی تعریف کر رہے تھے.
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام جب بڑھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور لوگوں میں جب شدت آئی ہے، یعنی لوگوں کا وزن بوجھ یہ بڑھنے لگا ہے، تو مجھ پہ کسی انسان کا بوجھ پڑا تو میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے جو مجھ پر گر رہا ہے، یہ جس کا بوجھ مجھ پہ پڑ رہا ہے. تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے، یعنی اللہ سے رحمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مانگ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے حضور میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس جیسے اعمال لے کے علی کو جانا پسند ہو سوائے آپ کی ذات کے، اور آپ کے اعمال اتنے اچھے تھے کہ جی چاہتا ہے میرے اعمال ایسے ہو جائیں اور وہ اللہ کے حضور میں پیش کروں. ان کے کہنے کا مطلب اور مقصد اتنا تھا. اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ کے دو دوستوں کے ساتھ کر دیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. کیونکہ میں نے اکثر یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تھے کسی چیز کا تو یہ فرماتے تھے کہ میں فلاں جگہ پہ گیا اور ابوبکر اور عمر میرے ساتھ تھے، اور میں فلاں جگہ سے آیا اور ابوبکر اور عمر میرے ساتھ تھے، اور فلاں جگہ سے میرا تعلق ہوا اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ تھے. تو یہ سارے کے سارے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتلاتے ہیں کہ ان کو آپ کے ساتھ کیسا دونوں کو تعلق تھا. مجھے اللہ سے پہلے ہی امید تھی کہ خدا تم تینوں کو اکٹھا کر دے گا، یعنی تم تینوں وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ رہو گے. اور یہ بات غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لیے بھی فرمائی کہ سب کو پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے اور بہت سی جگہوں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ تو ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب انہیں چارپائی پر لٹایا گیا اور لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہے، لوگ ان کی اچھائیاں بیان کرتے رہے، حقیقت میں وہ آدمی ہی ایسے تھے کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے ما زلنا عزت منذ اسلم عمر، جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اللہ نے ہر دن ہماری عزت میں اضافے کا بنا دیا، یعنی ہم روز بروز پہ ترقی کرتے ہی چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، اور مکہ مکرمہ میں حالات بڑے شدید تھے، باوجود اس کے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کے بہنوئی سعید اور بہت لوگ ایمان لے آئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، ان کا خاندان مسلمان تھا، سعد رضی اللہ عنہ مسلمان تھے. لیکن یہ سارے کے سارے حضرات سب چیزوں کو دیکھتے تھے، اس کے باوجود بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ مظالم بہت زیادہ ہو گئے تھے. اور اسلام کی بات کرنا، دین کی بات کرنا، یہ اپنے آپ کو کافروں کے منہ میں دے دینے کے مترادف تھا، آگ میں اپنے آپ کو ڈال دینے کے برابر تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور ابو ذر غفاری اپنے اسلام کو بتاتے تھے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے پتا چلا کہ کوئی آدمی اس طرح نبوت کا دعویٰ مکہ مکرمہ میں کر رہا ہے، تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور میں نے کہا تحقیق کر کے آؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور ابو ذر کہتے ہیں میں اسلام لانے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا. مسلم کی روایت میں آتا ہے، اور غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چیزیں نماز کی کچھ باقی رہ گئی ہوں گی، کفار مکہ وہ کرتے ہوں گے، اس قبیلے کے کفار بھی وہ کرتے ہوں گے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھائی کو بھیجا اور فرماتے تھے وہ واپس آئے تو میری تسلی ان کی بات سے نہیں ہوئی. تو میں نے پھر ان سے کہا، میں پھر خود گیا اسلام کے لیے، اور میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا بات ہے، کس چیز کا اتنا غلغلہ ہے. اور میں آ کے حرم میں ٹھہرا اور اتنی دہشت تھی میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ یہاں کون آدمی ہے جس نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے. ڈر لگتا تھا اس بات کو پوچھتے ہوئے بھی لوگوں سے، لوگوں کو. کیوں؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ خوف کی فضا قائم. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور یہ حرم میں رہے
اور مکہ مکرمہ میں رہے ہیں حرم میں مسافر کی حیثیت سے، اور کہتے تھے میں اتنے دن رہا ہوں اور صرف زمزم پہ گزارا کرتا رہا ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا سوائے زمزم کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا یہ بھی ہے کہ زمزم ایسی چیز ہے جو کھانے اور پینے دونوں میں کفایت کر جاتی ہے۔ تو یہ حالت ہو گئی تھی وہاں پوچھنا دشوار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک دن پوچھا کہ مسافر تم کیسے آئے ہو؟ انہوں نے بتلا دیا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ ایسے ایسے سنتا ہوں، تو یہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے، لے جا کر کھانا وانا کھلایا، کوئی بات نہیں کی، اور پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں کل صبح لے چلوں گا، لیکن اس شرط پہ کہ تم بالکل کسی کو اطلاع نہیں دو گے، اور اس طرح کہ اگر کہیں خطرہ مجھے محسوس ہوا تو میں نیچے جھک کے اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگوں گا۔ یہ نشان ہے اس بات کا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلتے چلے آؤ اور پھر مجھے عبور کر کے آگے چلے جانا، رکنا نہیں میری وجہ سے۔ یعنی اتنے فاصلے پہ رکھا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہ کوئی آدمی یہ دیکھ کے یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، بلکہ ابو ذر کو کہا تم پیچھے آتے رہنا، میں خطرہ محسوس ہوا تو جوتا ٹھیک کرنے کی غرض سے ایسے بہانے کے طور پہ جھک جاؤں گا، اور تم رکنا نہیں، چلے جانا، ایسے نہ ہو کہ پتہ چل جائے اور کوئی فتنہ اٹھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلا اور جا کے میں نے اسلام قبول کیا، اور پھر جا کے جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ حرم میں اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے، اتنی مار پڑی ہے انہیں، اتنی مار پڑی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہ ہوتے تو یہ اس دن شہید ہو جاتے۔ وہ آگے آئے، انہوں نے ہٹایا لوگوں کو اور کہنے لگے غفار قبیلے کا آدمی ہے، کیوں اس قبیلے سے جنگ مول لینے لگے ہو؟ وہ تو اپنے راستے بند کر دیں گے تمہاری ساری تجارت کے، پھر کیا ہو؟ اس کے باوجود ابو ذر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سوج گیا، متورم ہو گیا، اور جسم میں داغ پڑ گئے، نیل پڑ گئے، نشانات پڑ گئے، خون بہتا رہا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اسلام تھا اس دور کا، اور اس دور میں سب کے ساتھ ایسے ہی تھا۔ اب مسلمان پریشان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہے اللہ تعالی سے کہ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو تقویت دے دیجئے، اسلام کو مضبوط کر دیجئے۔ دو آدمیوں میں سے ایک سے، یا خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے یا ہشام کے بیٹے عمر کے ذریعے۔ عمر ابن ہشام یہ ابو جہل تھا، اس کے ذریعے اللہ اس کو تقویت دے دیجئے، یا اس کے ذریعے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پھر پوری ہوئی، اور پوری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوئی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی کسی جگہ اہل تشیع کے خلاف، جو بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہوگا، اور اس نے پوچھنے والے نے کوئی ایسے ہی تھا، اس نے پوچھا، اس نے کہا عمر اور علی میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے دونوں کے مناقب بیان کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اور عمر میں فرق اس نے پوچھا رضی اللہ عنہ میں، تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ عمر مراد تھا اور علی مرید۔ تو جو مراد اور مرید میں فرق ہوا کرتا ہے وہی فرق عمر اور علی میں تھا، اور بات بھی بالکل درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود مانگا گیا تھا، ان کا نام تو خود پیش کیا گیا تھا کہ یہ دے دیجیے، یہ چاہیے یا یہ چاہیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبولیت اسلام کا قصہ مشہور ہے۔ ان کی جو ایک باندھی تھی زنیرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا کہیں چھپ کے وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا زنیرہ نماز پڑھ رہی ہے، دیکھ لیا انہوں نے، اسے بلایا اور اتنی زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں پھوڑ دی اس کی، اور کہنے لگے میرے گھر میں یہ حرکت، اتنا شدت کا جذبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اسلام کے خلاف تھا۔ اس وقت میں بہن کے پاس آئے ہیں، بہنوئی کے پاس آئے ہیں، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں اتنی تکالیف خود ان سے بھی دیکھ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام جن کا لیا ہے بار بار، ان میں سے ایک ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ کہ اسلام کے لیے بہت قربانیاں انہوں نے دی۔ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں گھبراہٹ ہو گئی، اور حضرت زید ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے یہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، اور بات یہ چلی کہ عمر اور تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، دوست حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو، کوئی حرج نہیں ہے، اگر تو وہ کسی شرارت کی نیت سے آیا ہے
پھر اس کی تلوار اس کو نفع نہیں دے گی، نقصان ہو جائے گا، اس کا اپنی تلوار سے مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے لڑ لیں گے، اور اگر خیر کی نیت ہے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پکڑ لیا اور کہنے لگے عمر ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم صحیح بات کو سمجھ جاؤ۔ وہ پہلے ہی نرم ہو کے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اسلام قبول کیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے عمر نے جب اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا ہم اتنے خوش تھے کہ سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پوری وادی جہاں وہ تھی وہ گونجنے لگی، آوازیں آنے لگیں، اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کفار کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام بھی قبول کیا، پھر کہنے لگے اللہ کے رسول جب ہم حق پہ ہیں، یہ بات سچی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ مکہ مکرمہ میں حرم میں جا کے اعلان کریں۔ اور وہ گئے ہیں حرم میں، انہوں نے اعلان کرنا تھا اپنے اسلام کا، اور انہوں نے ایک اور ترکیب کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، یہ چیز ہے جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جتنا تیز ہوگا اسلام لا کے بھی اتنا ہی اچھا بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے متعلق، آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں جو کفر کے زمانے میں اچھا تھا وہی اسلام لا کے اچھے بنیں گے اذا فقہوا، جب اس دین کو سمجھ جائیں گے۔ اس لیے جو آدمی آپ دیکھیے شرارتیں کرنے میں، گناہ کرنے میں، خدا کی معصیت میں، نافرمانی میں، وہ جتنا آگے چلا جاتا ہے جب خدا اسے ہدایت دے دیتا ہے پھر اسلام میں بھی اتنا ہی آگے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ یہ صوفیاء کرام جو ہیں ان کی مجالس وہ کسی انسان کی فطرت کو تو نہیں بدل دیتی، وہ تو صرف رخ تبدیل کر دیا کرتی ہیں کہ رخ تبدیل کر دیا جائے، بس باقی ساری کی ساری صلاحیتیں وہی ہیں، وہی کام ہے، وہی باتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی اتنا ہی غصہ تھا، اسلام قبول کر لیا پھر بھی ان کا غصہ برقرار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کے غصے کو یہ نہیں ہے کہ اس نے ختم کر دیا، بلکہ راہ دکھا دی کہ اب یہ جو غصہ ہے نا اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہونا چاہیے، اور وہ ان کی سختی اتنی رہی ہے خدا کے دشمنوں کے خلاف کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کو یہ کسی راستے کو اختیار کر لے تو پھر شیطان اس راستے کو اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے۔ اتنی شدت کی طبیعت مبارکہ میں، اور وہ رہی ہے اسلام کے لیے استعمال ہوتی رہی، پہلے کفر کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، کہنے لگے مجھ سے والد نے کہا کہ کون سا آدمی ایسا ہے جسے اگر بات بتا دی جائے تو سب میں خود بخود پھیل جائے گی، طبیعت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اسے تم کہہ دو کہ یہ بات بس تم اپنے تک رکھنا پھر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ صرف تمہیں ہی بتا رہا ہوں دیکھو بالکل کسی کو نہیں پتا چلنی چاہیے تو وہ تو پھر ایک دم سے چلی جاتی ہے بات۔ اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس ایک آدمی کے متعلق کہا کہ اس کی ابو ایسی طبیعت ہے، تو اسے بلایا اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام قبول کر لیا ہے، یہ کہہ کے چل پڑے۔ وہ جو راز تھوڑا بہت رکھتا تھا پھر آہستہ آہستہ سرجوشیوں میں کسی سے جا کے بات کرتا، برداشت نہیں کر سکا، اس کے لیے یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ قریش مکہ سردار بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے چیخنے لگا اور کہنے لگا سبا عمر بددین ہو گئی، عمر نے دین چھوڑ دی۔ حدیث میں آتا ہے فوراً مڑے اور کہنے لگے ماں سبا تو ولیکن اسلم، بددین نہیں ہوا یہ کہہ کہ اسلام کو قبول کیا۔ بددین تو وہ ہوتا ہے جو دین ہی بے دین جیسے ہو جائے، کسی کا کوئی دین ہی نہ رہے، یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلم تو اسلام قبول کیا ہے، اور اس عمر رضی اللہ عنہ کہہ کے چل پڑے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس انسان کو روک سکتا۔ اور پھر یہ سارا عرصہ وہ دیکھتے بھی رہے ہیں، مسلمانوں پہ مظالم پھر کم ہوتے چلے گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا بس پھر اسلام کی عزت اور طاقت میں اضافہ ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بات کہی تو ہجرت کی بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں اجازت دے دی جائے، آپ نے ہجرت کی اجازت دے دی تو انہوں نے اپنے بہنوئی سعید ابن زید سے کہا کہ فلاں جگہ پر پہنچ کے دونوں مل جائیں گے، اکٹھے ہجرت کا سفر کریں گے۔ ہجرت کے سفر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا، حرم میں آئے، طواف کیا، اور ان کے بہنوئی چھپ کے گئے ہیں تاکہ ان مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، اور چھپ کے جایا کرتے تھے ہجرت کے لیے۔ اعلانیہ ہجرت کس کا اتنا عظیم ہو سکتا تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت چھپ کے کیا ہے، بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت خاموشی سے کی ہے۔ یہ سارے کے سارے حضرات ایسے جاتے ہیں
طواف کیا، اور حدیث میں آتا ہے طواف کرنے کے بعد قریش مکہ جو بیٹھے ہوئے تھے سردار، ان کی مجلس میں آئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم میں سے جو یہ چاہے کہ اس کے بچے اسے روتے رہیں، یتیم ہو جائیں، اور اس کی ماں بھی اسے رو لے، اور بیوی بھی اس کی بیوہ ہو جائے، عزت گزارے، نکاح کرے، تو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرا راستہ روک لے۔ یہ کہہ کے وہ ہجرت کے لیے گئے ہیں اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے انہیں روک لے۔ ذرا دیکھو تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے چھپ کے نہ ہجرت کی ہوتی، ویسے ہی چلے جاتے، ایک یہ ہے کہ چیلنج کر کے گئے کہ آؤ میرا راستہ روکو، اور لوگ کہتے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے کی، غفار رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر انہوں نے قیام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات ان کی کرا دی ہے۔ پھر زید رضی اللہ عنہ ان کی مواقعات میں شامل ہو گئے تھے، اور حدیث میں آتا ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں کام کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، اور دوسرے دن میرا بھائی وہ جو دوسرا تھا وہ تجارت وغیرہ کیا کرتا تھا، اور میں جس دن وہ کام کرتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، جس دن میں کام کرتا تھا وہ وہاں رہتے۔ بدر میں شامل رہے، اور بدر میں ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بدر والوں میں کافروں کے ساتھ بہت شدید سلوک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا تکلف گردن اس کی اڑا دی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، جس چیز نے فرق کر دیا ہے وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، رشتہ داریاں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ حدیث میں کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، یہ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں نے کہا والد بدر کے دن آپ کتنی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا والد سمجھ کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو ایک مرتبہ بھی میری زد میں نہیں آیا، تو آتا تو میں بیٹا ہونے کا خیال نہ کرتا۔ یہ ہے اسلام اور شریعت کہ وہ سارے رشتوں پر اپنی ترجیح کو چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے ہر چیز پر ترجیح دی جائے اور لوگ اس کے لیے قربانی دیں، اور جو انسان شریعت کے لیے قربانی دینے سے جھجکے گا وہ اتنا ہی پیچھے چلا جائے گا۔ قربانی ایسی چیز ہے جو آگے بڑھائے گی۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، رشتہ داریوں کو بعد میں پالا ہے، پہلے یہ دیکھا ہے کہ دین کا تقاضا کیا ہے، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، اس کام کو کیا۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سب کو قتل کرنا چاہیے، اور ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے۔ اگر یوں فیصلہ ہوتا تو دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے اس وقت گرفتار تھے، ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو چچا تھے، اور ایک حضرت ربیع بن العاص رضی اللہ عنہ جو داماد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سنا، یعنی یہ بات سنی مشورہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حال عمر بالکل ایسے ہے جیسے نوح اور موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا، دو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ آپ نے فرمایا نوح نے بھی اپنی قوم کے لیے دعا کی، اور انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کافروں کا اس دنیا میں ایک گھر باقی نہ رہنے دے، سب کو برباد کر۔ انک ان تذرہم، اور اللہ اگر آپ ان کافروں کو چھوڑ دیں گے یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اگلی نسلیں بھی کافر اور فاجر پیدا ہوں گی، سب کو ہلاک کر دے، برباد کر۔ اور آپ نے فرمایا تیری طبیعت تو موسیٰ علیہ السلام کی مانی، جنہوں نے فرعون کے متعلق کہا کہ پروردگار انک آتیت فرعون وملأہ، اللہ آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اموالا مال دے دی ہے، زینۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیبائی، آرائش اور اچھی جگہیں دے دی ہیں، اور اللہ اس بنیاد پر یہ تیرے دین کے خلاف اٹھ رہے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو برباد کر، واشدد علی قلوبہم، اور اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اور اللہ اس وقت تک یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ تیرے عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدید بددعا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، تنگ آ کے، اور ہارون اس دعا پہ آمین کہتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، میں نے تم دونوں کی بات سن لی، بس قبول ہو گئی، فاستقیما، پکے رہو اس دین پہ، ہم ان کا حشر ایسے ہی کریں۔ ظالموں کے خلاف بددعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حدیث میں آتا ہے مہینہ تک قنات شارن، ایک مہینے تک بددعا دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کو جن قبائل نے ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا دھوکے سے، پھر شہید کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھاتے تھے فجر کی ہمیں، اور اس کے بعد دعا کرتے تھے کہ پروردگار مکہ مکرمہ میں فلاں فلاں لوگ رہ گئے ہیں، نماز میں یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے تھے اور سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا شروع کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ مکہ میں فلاں فلاں رہ گئے ہیں، انہیں نجات دے دیجیے، اور مکہ میں فلاں فلاں اللہ انہیں برباد کر۔ ابو جہل کا نام لے کے، عتبہ کا نام لے کے، ربیہ کا نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی ہیں۔ اس لیے جو لوگ ظالموں کے خلاف کام نہیں کرتے، بد دعا نہیں کرتے، وہ خود ایک گنا اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ ظلم چلتا رہے، ٹھیک ہے ہم بھی چپ ہیں۔ اتنی نفرت تو ہونی چاہیے کہ ظالم کے خلاف بد دعا تو کرے، خدا سے یہ تو مانگے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے، یہ تو خدا سے مانگے کہ منافقوں سے جان چھڑا دے۔ اس دعا پہ آمین کہتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، اس لیے کہ وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تصور نہیں آتا، ان کے ذہن میں نہیں آتی کہ ظلم بھی کوئی چیز ہے، حالانکہ ظلم دنیا میں مچا ہو۔ اور بد دعا نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اپنی ذات مبارکہ کے لیے ہوا ہے کہ کسی نے ان کی توہین کی، برا کہا، نہیں پرواہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر جہاں اسلام کا معاملہ ہے وہاں بد دعائیں بھی دی ہیں، وہاں ان کے خلاف جہاد بھی کیا ہے، ان کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی پوری کوششیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور یہاں بھی یہی ہوا، ہجرت کے بعد بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ان سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، بڑی اچھی دلیل تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر شکست ہو جاتی، معاملہ الٹ جاتا اور ہم ان کے یہاں قیدی بن کے چلے جاتے تو یہ ہمارے ساتھ پھر کیا کرتے؟ یہ بھی یہی کرتے، مطلب قتل ہو جاتے ہم سارے کے سارے۔ اور حدیث میں آتا ہے مسلم میں اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھے بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پہ، اور اگلے دن مسجد نبوی میں دونوں بیٹھے تھے کہ اب کیان اور آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کس چیز نے رلا دیا، میں رو نہ سکوں، اپنی چہرہ صورت ایسی بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے اللہ کا عذاب اس شہر پہ آتے ہوئے دیکھا، اس فدیے کے عوض میں جو ہم نے قبول کر لی ہے، شجرۃ قریبۃ، اس قریب کے درخت تک خدا کا عذاب آ گیا تھا، اگر تو اور سعد اس شہر میں نہ ہوتے سارا شہر برباد ہو سکتا۔ کہ ہم نے فدیہ کیوں لیا ہے کافروں کے معاملے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسخن، نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ کافروں سے فدیہ لے کے ان کے آدمی چھوڑ دیے جائیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ زمین کو ان کے خون سے رنگ دیتے۔ عہد میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی میں پناہ لی اور قریب تھا کہ شہادت ہو جاتی، ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار ماری ہے، دو زریں پہنی ہوئی تھی، ایک زرہ کٹ گئی، ایک باقی رہ گئی، اگر ایک ہی زرہ پہنی ہوتی تو وہ تلوار ضرور نیچے تک پہنچ جاتی، اور وہ اتنے شدید جھٹکے سے اس نے کھینچی اور ماری تلوار اپنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے تک پورے جسم میں اس حصے میں درد ہوتا رہا۔ اور دیکھو عجیب بات ہے، ایک طرف سعد رضی اللہ عنہ جو اتنے جان نثار جن کے متعلق کل آپ سے عرض کر رہے تھے، اتنے شہدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تیر اٹھا کے دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ان پہ قربان کرنے، دوسری طرف اسی سعد کا بھائی عتبہ، اور عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ پتھر مارا جس سے دانت جو تھے ان میں نقصان آ گیا۔ دونوں بھائی ہیں، سعد بھی اور عتبہ، اور دونوں کی حالت دیکھو، یہ ہے کہ ماں جنم دے دیتی ہے اولاد کو، مقدر نہیں بانٹ لیا کرتی، تقدیر کہیں اور بنتی۔ اور صاحب رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں اپنے بھائی عتبہ کے خون کا اتنا پیاسا تھا اس دن سے، مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے مل جائے میں اسے قتل کر دوں، لیکن وہ ملا نہیں مجھے۔ اور عتبہ بڑا فخر کا اظہار کرتا تھا اس میں کہ میں نے اسے مارا، اس کے دانتوں کو نقصان پہنچایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لگا ہے پتھر تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو گئی اور وہ ایک دن بکریاں کہیں دیکھ رہا تھا، بہت بڑا غلہ ریور تھا اس کا، پہاڑی پہ کہ کہاں گئی بکریاں، کہاں چل رہی ہیں، اور وہ اوپر سے گرا، پیر اس کا پھسل گیا، اور جب گرا ہے تو بکریاں جمع ہونا شروع ہو گئیں اور بکریوں نے سینگ مار مار کے اس آدمی کو مار دی، وہ بددعا سے لگ گئی۔
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بد دعا کبھی نہیں دیتی، وہ یہ حدیث کے چیپٹر بھی کھول کے دیکھیں یہ کیا کہاں آتی ہیں حدیث۔ کیوں کفر کے مقابلے میں لوگ اتنی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیوں ظلم کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں جی نہیں معاف کرو جانے دو؟ اسلام کی بات جہاں آ جائے وہاں جانے کیوں دو بھئی؟ ہاتھ پکڑ کے تھپڑ کیوں نہ اس کے منہ پہ مارو تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ شریعت کے خلاف نہیں بولا جا سکتا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اس سارے نرغے سے، اور وہ چاہتے تھے کہ اٹھا کر اوپر پہاڑ پر لے جائیں۔ اٹھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، اور تیر جب چلنے شروع ہوئے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور تیر روکنے لگے۔ تیر جب انہوں نے روکنے شروع کیے تو ان کے ہاتھ اب کس چیز سے روکتے؟ انہوں نے ہاتھ ہی آگے بازو کر دیا اور پھر تیر لگتے رہے اور ان کا گوشت اکھڑتا رہا، ہڈی ٹوٹتی رہی۔ اتنی ہمت ہو سکتی ہے کسی انسان سے کہ کسی کے دفاع کے لیے وہ اپنا بازو آگے کر دے، گوشت پھٹ جائے، ہڈی ٹوٹنے لگے، اور 70 سے زیادہ تیر انہوں نے ایک ہی بازو پر روک لی۔ حدیث میں آتا ہے شلا یدہ، ان کا ہاتھ شل ہو گیا، ساری زندگی کے لیے بیکار ہو گیا۔ اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ کی اس لیے جب انہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے، تو لوگوں نے کہا طلحہ نے وہ ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا ہے جو بیکار ہاتھ ہے، جس ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہاتھ ہے، تم ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے گرد کا حلقہ تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑا رہا تھا، انہوں نے کہا تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، یہ تو مقدس پاکیزہ ہاتھ ہے۔ بس علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مظلوم شخصیت کس کو کہیں اس آخری دور میں؟ ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے قریب رہنے والوں نے سب سے زیادہ ان کو برباد کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس چیزیں لائی گئی کہ یہ علی رضی اللہ عنہ نے فیصلے کیے ہیں، وہ پڑھتے جاتے تھے پھینکتے جاتے تھے، کہتے تھے علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں، اور کچھ الگ کرتے جاتے تھے، اور آخر پہ پہنچ کے آدھے فیصلے ایک طرف ہو گئے اور آدھے، اور کہنے لگے کبہم اللہ، اللہ برباد کرے علی رضی اللہ عنہ کے ان دوستوں کو جنہوں نے یہ جھوٹ ان پہ۔ قوم والو، مجھے سب سے زیادہ نکموں سے جو واسطہ پڑا ہے اور سب سے زیادہ مجھے برباد ان لوگوں نے کر دیا ہے جو تم میرے دوست اور میرے قرب و جوار ہیں۔ اور پھر کہنے لگے تم اتنے نکمے ہو کہ اللہ کی قسم معاویہ اگر مجھ سے فوج کا تبادلہ کرنا چاہیں اور تم میں سے 10 دے کے اس کا ایک فوجی میں لے لوں تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی سستا سودا ہے، تم 10 اس کے ایک کے مقابلے میں نہیں کرتے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم نے میرا اتنا حال برا کر دیا ہے کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی ابو طالب کا بیٹا لڑتا تو بہت اچھا ہے، لڑانا نہیں جانتا۔ حالانکہ اللہ کی قسم علی اس وقت سے عربوں کی جنگ کے نقشے بنا رہا ہے جس وقت اس کے ہونٹوں پہ بال بھی نہیں آئے تھے۔ میں اس وقت سے قبیلوں کی جنگوں کو سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، تم ایسے مجھے مل گئے ہو کہ تم متفاق اللہ نائکن۔ قوم والو، جو آدمی چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے، جھوٹے وعدے کر سکتا ہے، تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، مجھے چھوڑ دے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے دوستوں ہی کے متعلق شکایت۔ اسی لیے کسی نے ان سے پوچھا کیا آپ کی خلافت کیوں ناکام ہو گئی اور ابو بکر عمر کی خلافت کیوں کامیاب ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو مجھ جیسے نائب ملے تھے، مجھ جیسے چھوٹے ملے تھے، اس لیے کامیاب ہو گئے، اور مجھے تم جیسے ملے ہیں اس لیے بربادی ہو۔ اور بات بھی درست۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی بیعت کی ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے، وہ ہاتھ جو شل ہو گیا تھا اس کے ذریعے سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ پھر دفاع کیا۔ جب ابو طلحہ اوپر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور مسلمان جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ابو سفیان کو پورا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت کافر تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، سامنے کھڑے ہوئے اور اونچی آواز سے کہا کیا فیکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہو، بالکل جواب نہ دینا۔ پھر اس نے کہا فیکم عمر، تم میں عمر موجود ہے؟ فیکم ابو بکر، تمہیں ابو بکر موجود ہے؟ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جواب نہ دیا جائے۔ پھر اس نے کہا فیکم عمر، تم میں عمر موجود ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جواب دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور ابو بکر بھی موجود ہیں اور میں عمر بھی بول رہا ہوں، اور اللہ نے تمہاری رسوائی کا کافی سارا سامان ابھی باقی رکھا ہو تمہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ آواز سنی تو اس سے کہا عمر میری بات سنو۔ انہوں نے اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر چلے گئے۔ اس نے ابو سفیان نے پھر یہ بھی کہا اعلیٰ ہبل کی جائے، ہبل بت کی وجہ سے ہمیں وہ ہوئی ہے فتح۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں۔ اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہماری عزا دیوی ہے جو میدان جنگ میں مدد کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب بھی ایسے دیا، ان کا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا والی مدد کرنے والا اور بعد میں وارث وہ خدا ہے اور تمہارا والی وارث کوئی نہیں۔ پھر اس نے قریب بلایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہنے لگا تم سچ بتاؤ اللہ کی قسم اٹھا کے، کیا واقعی ابھی یہ زندہ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل اللہ کی قسم وہ زندہ ہے، اور تو اور میں جس طرح بات کر رہے ہیں وہ اتنے قریب ہیں کہ وہ سن بھی میری اور تیری گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے جنہوں نے مجھے اطلاع دی تھی ان کی شہادت کی، ان سے زیادہ سچا تو وہ ہے جو ان کی زندگی کی خبر دے رہا۔ اور پھر واپس پلٹ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا ہی معاملہ ہوا۔ خندق میں بھی یہی، ان کی اپنی مسجد تھی، اپنی جگہ تھی، لوگوں کی ہمت نہیں پڑی ادھر آتے۔ حدیبیہ میں ایسے ہوا، حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کسی طرح کفار مکہ سے لڑائی ہو جائے، بس وہ پھر نہیں۔ اور حدیبیہ کے دن یہ گئے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس معاہدے کے برعکس، اور کہنے لگے کہ جو معاہدہ لکھا گیا ہے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ دین سچا ہے، پھر یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہے۔ جرت تو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہنے کہ اللہ کے رسول یہ دین بھی سچا ہے اور ہم بھی سچے ہیں اور آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، پھر ان ذلت آمیز شرائط پہ ہم کیوں صلاح کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ یعنی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولتے جب تک کہ وہ نہ بولیں، اور وہ کچھ نہیں فرماتے جب تک کہ آسمان سے وحی نہ آ جائے۔ یہ معاملہ ہے سارے کا ساری، ایک چین، ایک زنجیر بنی ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے بھی غلام آزاد کرتے رہے ہیں، نماز پڑھتے رہے ہیں، بہت صدقہ اور خیرات فرماتے رہے ہیں، اور کہتے تھے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ میرے بعد صدقہ اور خیرات کرتے رہنا، اور کہنے لگے جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند ہو گئی تھی، اللہ کا خوف ہے کہ کہیں قیامت میں خدا کے یہاں جواب دہی نہ ہو جائے، وہ نہ پوچھ لیں کہ اس دن کیوں بولا تھا مجھے۔ فتح مکہ میں یہ ہوا، اگلے سال آئے ہیں 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کرنے کے لیے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما تھے، اور ابن رواحہ بڑے اونچے جذبے سے اشعار پڑھ رہے تھے کہ کافروں کے پوتو ہٹو، راستہ چھوڑو، اور تمہیں پتہ ہے جو آج ہمارا راستہ روکے گا ہم اس کی گردن اس کے شانے سے جدا کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن رواحہ کو سمجھایا اور کہنے لگے اللہ کے گھر میں حرم میں ایسے اشعار پڑھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ عمر اسے چھوڑ دے، ایسے نہ بات سے رکھ، منع نہ کر اسے، تجھے پتا نہیں کافروں کے دل میں اس کی شاعری تیر سے زیادہ تیزی سے لگ رہی، اس لیے کہ وہ کافروں کے لیے تانے تھے بہت زبردست۔ فتح مکہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الگ ایک جگہ کی کمانڈ دی گئی کہ ادھر سے مدافع۔ فتح مکہ کے بعد بھی ان کے کارنامے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ میں عاطف بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے خط لکھ دیا تھا اپنے گھر والوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ بھی بڑا سخت اظہار فرمایا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور خلافت اتنا اہم امر تھا، اتنی ضروری چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بعد میں ہوئی ہے، خلافت کا فیصلہ پہلے ہوا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی کتنی ذمہ داری فرمائی ہے، کتنا اہم شعبہ اسے قرار دیا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی اور ان کا منا امیر و منکم امیر،
ایک انصار میں سے ہو جائیں، ایک مہاجرین میں سے ہو جائیں، دو امید کر لو۔ ایک تجویز یہ آئی، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بلکہ بڑی لمبی تقریر کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، ایسے کیا اسلام کے لیے، یہ قربانی یہ قربانی یہ قربانی، اور یہ لوگ اس وقت قریش والے اور مکہ والے ظلم کر رہے تھے ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس لیے لوگوں اب خلافت پہ تمہارا حق ہے، تم اسے رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ساری چیزیں سنتے رہے، اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے بات چیت سنی، اور پھر انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ تقریر کی ہے، اور ایسی تقریر کی ہے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ جو دانش مند عقل مند گنے جاتے تھے، وہ کہتے تھے پوری کی پوری بساط عمر نے پلٹ دی ایک دم سے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا تھا کہ الامۃ من قریش، خلافت قریش میں رہے، اس لیے انصار والوں تمہارا ادب احترام، تمہارے ساتھ تعلق اور محبت اپنی جگہ پہ، خلافت کے معاملے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر وہ تجویزیں دیتے چلے گئے، لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ اس بات پہ خلافت کو قائم کرو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا عمر ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تک تیار ہو گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور اپنا ہاتھ جب آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نیچے کر دیا، اور کہا آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم من ابی بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر کے بجائے کسی اور کو خلیفہ منتخب کریں، اور خلافت کی بیعت ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت لوگوں کو کروائی، اور یہاں تک کہ 33,000 صحابہ رضی اللہ عنہ نے پہلے دن بیعت کی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ ہم یہ کیسے مان جائیں کہ 33,000 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی ڈر گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ڈر گئے الیاذ باللہ، اور کوئی بھی حق بات نہیں کہہ سکا۔ اس لیے یہ کہنا جملہ کہ وہ خلیفۃ بلا فصل، اور علی خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی وقفے کے، یہ ظلم ہے۔ یہ جملہ دلیل ہے اس بات کی کہ 33,000 صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس دن الیاذ باللہ جھوٹ بولا تھا، غلط کام کیا، اگر کوئی اس جملے کو مانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، ایک ہی آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، عمر رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکے۔ سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو منتخب فرمایا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا پہلا اجماع ہوا ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، جو نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی پہلا اجماع صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ مسیلمہ کذاب کا مسئلہ تو بعد میں آیا، اسی لیے کلمہ طیبہ میں یہ الفاظ کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، وخلیفتہ بلا فصل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، یعنی ان کے لیے خلافت کی وصیت کی گئی تھی، وخلیفتہ بلا فصل، اور بغیر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فاصلہ رکھے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ یہ کلمات جو ہیں یہ کفر ہے۔ تو جس قوم کا کلمہ ہی کفر پہ مشتمل ہو، لوگوں کو کیوں تعجب ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں؟ فرض کرو ایک عیسائی ہے یہودی اسلام قبول کرنا چاہے، اور وہ کسی مجتہد کے پاس چلا جائے اور کہے حضور اسلام قبول کرنا ہے، تو شیعہ مجتہد اس ظاہر ہے یہی کلمہ پڑھائے گا کہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور علی اللہ کے دوست ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی ان کے لیے، اور وہ خلیفہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی، بغیر کسی وقفے کے تینوں خلافتیں گویا کہ غلط تھیں، وہ خلافت حقہ تھی۔ تو یہ تو جملہ خود کفر ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی یہودیت سے چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لے،
وہ پھر بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب سے نکل کے اہل کتاب میں جا رہا ہے، یہاں تو جب شیعہ ہو جائے گا تو وہ اہل کتاب میں سے بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمارے مفتیوں کا اختلاف ہوا ہے کہ اہل تشیع کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے جائیں، اہل کتاب کے مت میں بلائے جائیں گے یا زندیق کے مت میں بلائے جائیں، دونوں میں سے کیا حکم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ کلمہ جو پڑھاتے ہیں یہ خود کفر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سہری و نہری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنا سر مبارک ٹکا رکھا تھا میرے سینے کے درمیان، میری ٹھوڑی کے درمیان، میں نے انہیں پیچھے سے سہارا دیا ہوا۔ فی یومی و فی نوبتی، میرا دن تھا میری باری تھی، اللہ سریرتی، میری چارپائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، میں اتنی قریب بیٹھی ہوئی تھی، این اوصی علی، کب انہوں نے علی کے لیے وصیت کی تھی جو ہم ان کا حق ختم کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو حواری تھے، جو ان کے قرب و جوار کا وہ جو حلقہ تھا، انہوں نے اسی زمانے میں یہ فضول بات کرنا شروع کر دی تھی کہ خلافت ان کا حق بنتی تھی۔ تو اس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کروائی، اور اسی وجہ سے خمینی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے واپس حج کر کے، اور یہ سارے اہل تشریع کہتے ہیں، اتنے پہ تو سب متفق ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف وہی نازل کی کہ علی کا خلافت کا اعلان کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈر لگتا ہے ابو بکر اور عمر سے ان لوگوں سے۔ پھر دوبارہ وہی آئی، پھر بھی کہا ڈر لگتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خلافت کا اعلان پھر بھی نہیں کیا، بس یہ کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کے ہم مولا وارث ہیں اس کا علی مولا ہے۔ اتنی حدیث کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے اور صحیح حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ پورا جھوٹا قصہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم کیسے مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آ جائے اور وہ اس کا اعلان نہ کرے، علیہ باللہ؟ کیا اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو بس پھر اس سے باز بنے، جہاں نبی بھی اتنا ڈر جائے اپنے ساتھیوں سے کہ علیہ باللہ سچی بات نہ کہہ سکے۔ اور اس سے بڑھ کر خمینی صاحب حق الیقین کی جو تعریف کرتے ہیں، اور خمینی صاحب جن کتابوں کے متعلق کہتے ہیں بار بار کہ ان کا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کو بھی کسی دن کھول کے دیکھو۔ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے کہا جب وہ اعلان کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کے ہم مولا ہیں نہیں اس کے مولا ہیں، تو ابو بکر اور عمر نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو تدور عینیہ، اس کی آنکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے گھوم رہی ہیں جسے پاگل آدمی کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے یہ تو وہ عقیدہ ہے۔ اس لیے یہ کون مان جائے ساری کتاب؟ خلافت حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو دی گئی اور وہ بلا شبہ بلا فصل خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا انتخاب حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہونے لگا انہوں نے پوچھا ہے لوگوں سے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں خلافت اگر عمر کو دے دوں؟ لوگ کہتے رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مزاج میں شدت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے بلا کے، تو ابن مسعود نے کہا اب عمر کا نام نہ لکھیے گا، وہ تو بہت سخت ہیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ خلافت عمر کو دینی ہے، اپنی جگہ انہیں رکھنا ہے، تو ابن مسعود نے کہا اتق اللہ ابو بکر، اللہ سے ڈریے، کس کو ہمارے سر پر بٹھا کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بٹھا دو۔ خوف بڑھ گیا تھا، بٹھائے گئے، تکیہ لگایا گیا پیچھے، تو کہنے لگے ابن مسعود، بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگے ابن مسعود اللہ اور عمر دونوں کو تجھ سے زیادہ اچھی طرح میں جانتا ہوں،
اگر قیامت میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس کو خلافت دے کے آیا ہوں تو میں ان سے کہوں گا کہ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل، سب سے بہتر جس انسان کو سمجھتا تھا اس کے ذمہ کر کے آیا۔ اور پھر غشی طاری ہو گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، میں لکھوا رہے تھے خلافت نامہ، اور جب انہوں نے یہ لفظ لکھوائے کہ میں اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اس پہ غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا تھا خلافت نامہ، جلدی سے انہوں نے آگے لکھ دیا عمر بن خطاب۔ عمر بن الخطاب کے لفظ جب لکھے ہیں انہوں نے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پھر ہوش آیا، پھر کہا پھر پڑھو، پھر جب پڑھا ہے تو انہوں نے اپنے الفاظ بھی پڑھ دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو بھی بولا نہیں تھا، کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ آپ کی رائے مبارکہ یہی ہے، میں نے جلدی سے اس لیے لکھ دیے کہ خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے تو پھر یہ خلافت نامہ لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہے، تو آپ کی زندگی میں یہ لفظ لکھے جائیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی خلافت آئی ہے، اور ان کی خلافت ایسی چیز تھی کہ اگر وہ 10 سال اور قائم رہ جاتی تو کہتے ہیں پورا یورپ مسلمان ہو جاتا۔ انہوں نے پھر اپنی خلافت میں وہ کام کیے کہ اگلے پچھلے ان تک نہیں پہنچ سکے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی ترقی نہیں ہو سکی جتنی ان کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تنخواہیں مقرر کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تنخواہیں مقرر کی۔ حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ سب کی تنخواہ ایک ہوگی اس مملکت میں، کوئی تفریق نہیں ہوگی بڑے چھوٹے میں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا اور ان کا آیا، انہوں نے تفریق کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہم زیادہ دیں گے، آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ او میاں آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ بار بار جو مڑ کے دیکھیں چلے جائیے، کس نے کہا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں فرق کیا، اور حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا بدری صحابہ کو ہم سب سے زیادہ دیں گے، اور پھر کہا امہات المومنین کو دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ عمر آپ فرق کر رہے ہیں کیوں؟ کہنے لگے جس نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے ہم اسے دنیا میں بھی نفع دیں گے، آخرت میں اللہ اسے اجر بھی دے گا۔ لوگوں نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا، کہنے لگے میں نے ابوبکر سے یہ کہا تھا، وہ مانے نہیں میری بات، اور کہنے لگے ان سب کو اجر آخرت میں لینے دو، دنیا میں ان کے مراتب میں کوئی فرق نہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ امہات المومنین کو بڑھا دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں بڑھا دوں گا تو لوگ کہیں گے اپنی بیٹی کی وجہ سے یہ کیا۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، یہ بات لوگ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کہتے، ممکن ہے کہ یہ ہمارے علم میں نہ آئی ہو، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تو ام المومنین تھی، حفصہ۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، جو مرضی کوئی کہتا رہے، جو کام صحیح ہے وہ کر گزرے۔ مسجد نبوی میں آئے، ایک نوجوان سے پوچھا تیری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر جمعہ پڑھایا، ختم ہوگی بات۔ پھر ایک دن آئے، پھر اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں۔ پھر ایک دن پوچھا، کہنے لگے کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہنے لگے دیکھو لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں شادی کہاں سے کرنے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی نکاح کر لے فَسَوْفَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے اسے بہت دولت دے دے گا۔ اور پھر کہنے لگے آج کے بعد بیت المال میں ہم باقاعدہ مد مقرر کریں گے کہ جن جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی پیسے کی وجہ سے وہ ہم سے پیسے لیں اور ان کے نکاح کروائے جائیں۔ وہ گھومتے تھے اپنی مملکت، ایک ایک آدمی کے پاس جا کے وہ پوچھتے رہے ہیں کہ کوئی مشکل مسئلہ ہو مجھے بتاؤ۔ عراق کی فتح ہو رہی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ عراق کی فتح پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کہ میں نے عراق کا ایک ایک چپا دیکھا ہوا، اور عراق میں کہیں بھی حملہ کرنا ہے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ اور مدینہ منورہ بیٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمانڈ کیا عراق کی فتح پہ، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو لکھتے رہے ہیں کہ اس جگہ یہ جھاڑی ہے، اس جگہ یہ پہاڑی ہے، فلاں جگہ پہ یہ موڑ ہے، فلاں جگہ پہ یہ چیز ہے۔ ان سے کہا پورا نقشہ بنا کے بھیجو، انہوں نے نقشہ بنا کے بھیج دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہدایات دیتے چلے گئے ہیں کہ اس جگہ پر یہاں فوج کو رکھا جائے، اس طرح لڑایا جائے۔ مدینہ طیبہ بیٹھ کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہاں سے انہوں نے قیادت کی، اور پھر عراق فتح ہوا۔ اتنا دماغ اللہ نے اس انسان کو دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پابند کر دیا مدینہ منورہ میں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پابند کیا اور بڑے قابل صحابہ رضی اللہ عنہ، اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جید صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بڑے درجے کے لوگ ہیں، اگر میں انہیں جانے کی اجازت دے دوں مدینہ منورہ سے تو نئے نئے مسائل روز پیش آ رہے ہیں، ہم ان مسائل کو کیسے حل کریں. ایران کی فتح ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایران کا مال لا کے ڈالا گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب ایران مدائن کی فتح ہوئی ہے اور سعد رضی اللہ عنہ نے مدائن سے مال غنیمت بھیجا ہے تو ایک سرخ حلہ تھا، بہت خوبصورت کپڑا تھا، خالص سرخ نہیں، سرخی اسماعیل کپڑا تھا، اور والد نے اپنے حصے میں سے کر کے اپنے زانوں کے نیچے اسے دبا دیا اور پھر غنیمت تقسیم کرنے لگے. وہ کپڑا جس کی بھی نظر اس پہ پڑی اسے بڑا پسند آیا اور میں سمجھتا تھا کہ والد نے میرے لیے رکھا ہوا ہے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سارا کچھ تقسیم ہو گیا اور والد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کپڑا لے جا کر گھر سنبھال کے رکھ دیا. تو میں نے ایک دو مرتبہ ان سے کہا بھی کہ وہ کپڑا کس کے لیے، تو انہوں نے مجھے ایک دن جواب دیا اور مجھے کہنے لگے کہ تو اس خوشی میں نہ رہ کے تیرے لیے رکھا. تو میں چپ ہو گیا اور خط لکھا سعد رضی اللہ عنہ کو کہ ایسا کپڑا میرے پاس آیا ہے، ایسا ایک اور بھجواؤ. ایک اور ایسا کپڑا بھجوایا گیا. دونوں کپڑے لے کے علی رضی اللہ عنہ کے یہاں حاضر ہوئے اور کہنے لگے تو آپ کے دونوں بیٹے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ایک تھا ایک نہیں تھا، اسے منگوایا ہے مدائن سے، اور دونوں بیٹے میں چاہتا ہوں ایک جیسا لباس پہنے. یہ دیکھیے، یہ ان دونوں سے اتنا تعلق اور محبت تھی ان کو. ایران کی فتح کے بعد مال آیا اور سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا اس میں جب ہجرت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث میں آتا ہے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. لمبا قصہ آپ نے سنی ہوگی ساری حدیث. اس میں آخر پہ آتا ہے کہ سراقہ نے کہا مجھے لکھ دیجئے کہ جس دن مکہ فتح ہوگا آپ مجھے امان دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے لکھ دو جس دن ہم مکہ فتح کریں گے اس دن امان ملے گی. اتنے عقل مند لوگ تھے، دو آدمی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آگے کا کچھ پتا نہیں، کوئی زیادہ واضح صورتحال نہیں ہے، لیکن دیکھنے والوں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ اس میں چنگاری کون سی، یہاں کون سی آگ چل رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ و حوالے کیا سراقہ کے اور آپ نے فرمایا سراقہ کیا حال ہوگا تیرا اس دن جس دن شاہ ایران کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں. وہ کہتے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جب ایران کی دولت آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دولت کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا. اور عبد الرحمن ابن عوف آئے اور انہوں نے کہا ہنیئا لک امیر المومنین، مبارک ہو، اللہ نے اتنا پیسہ بھیج دیا ہے، مسلمانوں کی ساری ضروریات میں خرچ ہوگا، مسلمان خوشحال ہو جائیں گے. مایب کی رو کیوں رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جس کو دیا جاتا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ پھوٹ اور تفریق بھی آ جاتی، اس لیے رو رہا ہوں کہ اب تک متحد ہے، دولت آئی اور اس کے بعد افتراق انتشار شروع ہو جائے گا. اور یہ ہوتا ہے جس خاندان میں جس کنبے میں جہاں پیسہ زیادہ آ جاتا ہے پھر آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے. اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے شاہ ایران کا قالین اس کے تخت پہ جو بچھایا جاتا تھا بلا تکلف لے کے کینچی سے کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے ٹکڑے کر کر کے تقسیم کرتے چلے گئے. ہم نے کہا جس تخت اور تاج پہ ایران والوں کا قبضہ اور پوری دنیا میں مشہور ہے، اس انسان کو دیکھو اس کی نظر میں اس کی اتنی بھی وقت نہیں. اور سراقہ رضی اللہ عنہ نظر آ گئے، کنگن انہیں دیے اور کہا پہن. انہوں نے چاٹ کا اظہار کیا تو کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ہی تو تجھ سے کہا تھا کہ تو شاہ ایران کے کنگن پہنے. پھر وفات ہو گئی، شہادت کے لیے حملہ ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چلے گئے. بخاری میں آگے دیکھو ایک روایت یہ آتی ہے اور کہتے ہیں لما طعن عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا ہے، جعل یعلم، تو تکلیف بہت شدید تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر جو لگا ہے تو آپ نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اس کتے کو پکڑو. اور عبد الرحمن ابن عوف کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ آگے کر دیا کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر انہوں نے نماز پڑھائی ہے صبح کی، بہت مختصر.
فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے پر رہے ہیں، بڑی اچھی صحبت کی آپ کی ان کے ساتھ. ثم فارقتا، پھر ان سے علیحدگی ہوئی، وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ وہ آپ سے خوش تھے، راضی تھے. ثم صحبت ابا بکر، پھر ابو بکر کے ساتھ آپ رہے ہیں، فاحسنت صحبته، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت بھی آپ کے ساتھ بڑی اچھی رہی. ثم فارقتا وهو عنك راض، اور ابو بکر دنیا سے گئے ہیں، وہ بھی آپ سے خوش تھے، راضی تھے. اتنے خوش قسمت ہیں آپ. ثم صحبت صحبتهم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی مجلسیں رہی ہیں، یعنی امیر المومنین آپ ہو گئے تھے. فاحسنت صحبتهم، اور آپ نے سب کا حق ادا کیا ہے، سب صحابہ رضی اللہ عنہ آپ سے خوش ہیں. ولئن فارقتهم، اور اگر آپ کی شہادت ہو جائے، لتفارقنهم وهم عنك رضوان، تو دنیا سے آپ امیر المومنین اس حال میں جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ سے راضی. اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے اور دیکھو کیا جملہ انہوں نے کہا. کہنے لگے اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاہ، تم نے جو بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی، ان کی رضا کی، فإنما ذاک من من اللہ، تو ابن عباس یہ خدا کا احسان ہے جو مجھے آج اس پہ ہوا. من بہی علیہ، خدا نے مجھ پر احسان کیا. اور جو تم بات کرتے ہو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اور ان کی رضامندی کی، من من اللہ اجل ذکرہ، اللہ کا ذکر بلند رہے، یہ اس ذات کا احسان ہے جو خدا نے مجھ پہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے خوش تھے. من بہی علیہ، خدا کا احسان. وَأَمَّا مَا تَرَى بِهِ بِي مِن جَبْعِ، اور جو تو دیکھ رہے ہیں میرے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار ہیں، میں کچھ پریشان ہوں، فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ مِنْ أَجْلِ أَصْحَابِكَ، میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں کہ میرے بعد خلافت کا معاملہ کیا بنے. یہ ہے خلافت کی اہمیت کہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری وجہ سے کچھ پریشانی ہو رہی ہے. اور میرا اپنا حال یہ ہے کہ واللہ لو ان لی طلال الارض ذهبا، خدا کی قسم میرے پاس اتنا سونا ہوتا کہ پوری زمین بھری بھی ہوتی، لافتدی، تو میں خدا کے راستے میں خرچ کر دیتا. بہی من عذاب اللہ قبل ان ارا، قبل اس کے کہ خدا مجھے اپنا عذاب دکھائے، میں اتنا ڈرتا ہوں، اتنا سونا ہوتا تو میں خدا کے راستے میں دے دیتا کہ خدا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اور دوسری جگہ لفظ یہ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لا لیا ولا علیہ، عمر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا نہ یہ پوچھے کیا نیکی کی، نہ یہ پوچھے کیا گناہ کیا، بس ادھر ادھر ہی اللہ جنت میں بھیج دے، مجھے سامنے نہ لا. یہ اس انسان کا حال ہے جس کی ساری زندگی مسلمانوں کی خدمت میں گزری ہے اور پھر بھی یہ حالت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عمر کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے اعمال لے جانے مجھے اللہ کے حضور میں پسند ہوں سوائے آپ کے. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ رہے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے پھر تینوں باتیں کی آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں گیا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ گئے، میں گیا فلاں جگہ یہ دونوں میرے ساتھ، میں فلاں جگہ سے نکلا یہ دونوں میرے ساتھ تھے. اس بات کو اس عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو برا سمجھتے تھے،